ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو جنتی وجود سے پیدا فرماتے ہیں۔ اب اس پر کئی دلائل ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی، آپ نے بیٹے اسماعیل کو فرمایا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھی ہے تو میں ذبح کر رہا ہوں۔ کہا جی اللہ کے حکم پر آپ عمل فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ پر پٹیاں باندھی، اپنے بیٹے کو ذبح کرنا شروع کیا۔ آپ نے سمجھا کہ میرا بیٹا ذبح ہو گیا ہے، جب پٹیاں کھولی دیکھا تو بیٹا تو ذبح نہیں ہوا، لیکن ایک دمبا جو جنت سے اللہ نے بھیجا وہ ذبح ہوا پڑا تھا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، یا اللہ رب العزت ذبحن نہیں ذبحن عظیم فرمایا۔ ذبحن بمعنی مذبوح، ذبح شدہ دمبا، ذبحن فرماتے تو دنیا والا تھا، ساتھ عظیم فرمایا عظمت والا۔ مفسرین فرماتا ہے یہ دمبا اللہ نے جنت سے بھیجا تھا۔ اگر اسماعیل کا وجود زمینی مٹی سے بنتا تو ان کے بدلے میں دمبا زمینی ہوتا، چونکہ آپ کا وجود جنتی مٹی سے بنا ہے تو ان کے بدلے میں اللہ نے دمبا بھی جنت سے بھیجا ہے۔ اب دیکھو قرآن کریم میں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ جہاں سے پیدا فرماتے ہیں وہیں اللہ دفن کرتے ہیں، وہیں سے اللہ اٹھائیں گے۔ اور سب سے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مدفون ہے، وفات ہوئی ہے، اس میں تو شک نہیں وہ جنت کا ٹکڑا ہے، جس کا معنی کہ پیدائش بھی جنت سے ہے اور وفات بھی وہاں پر ہے، دفن بھی وہاں پر ہے، اور وہیں سے اٹھیں گے اور ایک بڑی جنت کے اندر آپ داخل ہو جائیں گے۔ تو نبی کے وجود کو اللہ جنت کی مٹی سے پیدا فرماتے۔ جب حیات النبی کی باری آئے گی نا، اس پر میں سارے اشکال عرض کروں گا، بہت اس پر اشکال لوگ کرتے ہیں۔ اگر نبی جنت کی مٹی سے ہے تو جنت میں تو موت نہیں ہوتی، تو حضور جنت میں موت کیسے آ گئی؟ اور یہ ایسا سوال ہے، میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن اس کو حل کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے۔ ہماری نعتیں چلتی ہیں نا، مجھے مدینے سے محبت یوں ہی تو نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں، اس میں کیا شعر ہے کہ مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو کھانا۔ اب ہم کہتے ہیں دیکھو اگر یہ جنت ہوتی تو جنت میں تو مردے نہیں ہوتے۔ مخالف کا ذرا سوال سنے کتنا مضبوط ہے، وہ کہتے ہیں اگر جنت ہوتی تو جنت میں کبھی موت کسی کو نہیں آئے گی، اگر یہ جنت ہے تو حضور کو جنت میں موت کیسے آئی؟ آپ اس کا جواب دو، پھر آپ تلاش کرو، جب تلاش کر کر کے تھک جاؤ گے نا، پھر آپ کہنا مولانا صاحب جواب دینا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی ہمارا فن کیا ہے۔ اور ان جوابوں کے لیے بحمد اللہ تعالیٰ میں کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کرتا۔ یہ ایسے جواب ہے، چھوٹے چھوٹے سوال ہے جس کے لیے ہمیں کتاب کی بھی حاجت نہیں ہوتی۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ حضور پاک قبر میں نماز پڑھتے ہیں تو نمازی کو سلام کرنا جائز ہے، تو پھر آپ حضور کو کیوں قبر پہ جا کے سلام کرتے ہیں؟ اب دیکھو کیسے شکوک و شبہات ہے۔ ہمارے اکابر کے عقائد ہیں، اس پر جتنے شکوک و شبہات ہیں ہم سب کو صاف کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ میں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس حوالے سے ایک سوال کرتا ہوں جو ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے کہ نبی کا وجود جنت سے بنتا ہے، منہا خلقناکم آپ دلیل میں آیت پیش کرتے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما بھی تو حضور کے ساتھ ہے نا، تو پھر نبی کی کیا خوبی ہے؟ پھر مارو کہ ان دونوں کا وجود بھی اللہ نے جنت سے بنایا ہے۔ سوال سمجھ آ گیا؟ اس کا جواب سمجھ لیں۔ اس کا جواب یہ ہے، ایک ہے پیغمبر کی ذات، ان کے بارے میں تو طے شدہ ہے کہ نبی کا وجود اس مٹی سے بنتا ہے جو جنت کی ہے۔ پیغمبر کے علاوہ اگر کسی شخص کا وجود جنت کی مٹی سے بنے تو یہ پیغمبر والے عقیدے اور نظریے کے خلاف نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، نبی معصوم ہوتا ہے، فرشتہ، اب جو معصوم ہوگا وہ نبی ہوگا نا، جو نبی ہوگا معصوم ضرور ہوگا۔ جو نبی ہوگا اس کا وجود اس مٹی سے ہے جو جنت سے بنے، اور جس کا وجود جنت کی مٹی سے بنے وہ نبی ہوگا نا، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر صدیق اور عمر دونوں کا وجود اللہ جنت کی مٹی سے بنا دیں، اس پر اعتراض کی بات نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے میں کہتا ہوں اچھی طرح یہ بات سمجھ آ گئی، اس لیے میں کہتا ہوں اچھی طرح ذہن میں رکھو۔ نمبر 2، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نبی کا وجود جنتی مٹی سے بنتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ نے ان کا جسم بنایا تھا وہ جنت کی مٹی نہیں تھی، آدم علیہ السلام کو زمینی مٹی سے بنایا تھا، اس کے بعد خدا نے جنت میں رکھا تھا، پھر سجدے کا حکم دیا تھا، پھر ابلیس کو وہاں سے نکالا تھا۔ تو جنتی مٹی سے کیسے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ،
یہ انسان آدم ہے اور آدم کا وجود بنایا جا رہا ہے، اور کہیں سے مٹی، کہیں سے پانی، کہیں سے ہوا، 4 خمیر جمع کیے اور اس سے اس کو گوندا، پھر اس کے اندر یعنی جب سوکھا آواز آنی شروع ہوئی، پھر روح پیدا کی، اسے آدم علیہ السلام بن گئے۔ یہ تو زمینی مٹی تھی، جنت کی تھوڑی تھی۔ بات سمجھ لیں، ایک ہے پیغمبر کا پورا وجود اطہر، ایک ہے پورا وجود اطہر، نہیں، وجود اطہر کا جزو اصلی۔ پورا وجود اطہر یہ جنتی مٹی سے نہیں بنتا، وجود اطہر کا جزو اصلی یہ جنتی مٹی سے بنتا ہے۔ وہ جزو اصلی کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو انگریزی نہیں آتی، انگریزی کے نام بھی نہیں آتے۔ آپ کسی ڈاکٹر سے اگر ہو یہاں تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آدمی قبر میں چلا بھی جائے، آدمی کا پورا وجود بھی ختم ہو جائے، لیکن اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک جزو اصلی ہوتا ہے، اس کو مٹی نہیں ختم کرتی، اور وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ یہ ہے یا نہیں؟ وہ جزو اصلی ہے۔ انگریزی میں اس کا نام کیا مجھے نہیں پتا، لیکن جو جزو اصلی ہے وہ پیغمبر کا اللہ جنتی مٹی سے بناتے ہیں۔ باقی اوپر پورے وجود کی نشو و نما وہ جنتی مٹی سے نہیں ہوتی، وہ دنیا کی خوراک سے ہوتی ہے، اس لیے دنیا کے آثار بھی اس پر ہوتے ہیں۔ کل من علیہا فان، ہر چیز جو خدا نے پیدا کی ہے اس پر موت آئے گی۔ کس پر آتی ہے موت؟ یہ پیغمبر کے وجود اطہر پر، ظاہری وجود اطہر۔ یہ کس سے بن رہا ہے؟ دنیا، اس لیے موت بھی آ جاتی ہے۔ اور جنت وہ کبھی فنا نہیں ہوتی، بلکہ اس پر اشکال بھی ہے، آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ بڑا مضبوط سوال ہے۔ کل من علیہا فان، جو بھی چیز دنیا میں آئی وہ فنا ہوگی۔ جنت پیدا ہو چکی ہے اور جنت کبھی فنا نہیں ہوگی۔ جہنم پیدا ہو چکی ہے اور جہنم کبھی فنا نہیں ہوگی۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہوگی۔ وَيَبْقَى وجہ ربک ذو الجلال، سوائے اللہ کی ذات کے باقی ہر چیز فنا ہوگی۔ تو جنت فنا ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ جہنم؟ پھر اس آیت کا معنی کیا ہوگا؟ یہ سوال پیدا ہو نا، اب ذرا بیان قرآن کھول کے دیکھو کہ مولانا تھانوی کیسے بولتے۔ میں اس لیے کہتا ہوں ذرا تھانوی کو پڑھو۔ میں یقین کریں بعض بات کہتے ڈر جاتا ہوں کہ آپ نے نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب فلاں کے خلاف تقریر کر رہے ہیں۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم بڑی آسان سی بات اپنی درسگاہ میں اپنے جامع میں بیٹھ کر کہہ دیتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان بڑی مشکل تھی، بس چھوٹی سی بات کہہ دی، طلبہ گھبرا جائیں گے، بے مشکل زبان ہے کیسے پڑھیں گے؟ بھائی مشکل زبان عوام کے لیے ہوگی، عالم کے لیے مشکل زبان کیا ہے؟ عالم کو تو چاہیے اس مشکل زبان کو سمجھے، اور نہ سمجھ آئے تو ہم جیسے فقیر سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم سے سمجھ لو اس الجھن کی بات کیا ہے۔ یہ تو تب ہے جب دنیا میں سمجھانے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے کیا جواب دیا ہے؟ تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز پیدا اللہ نے فرمائی، دنیا میں جو بھی چیز اللہ نے پیدا فرمائی، ان میں ہر چیز پر فنا کا امکان ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ کی ذات میں فنا کا کوئی امکان نہیں ہے، وہاں بقا ہی بقا ہے۔ تو جنت فنا تو نہیں ہوگی لیکن فنا کا امکان ہے یا نہیں ہے؟ جہنم فنا تو نہیں ہوگی لیکن فنا کا امکان ہے یا نہیں؟ اس لیے کل من علیہا فان کے اندر یہ بھی شامل ہے۔ حضرت تھانوی بڑی عجیب گفتگو فرماتے ہیں۔